الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست کا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پانے والے خوش نصیب لوگوں کا ذکر. پچھلے درس میں کچھ لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا. آج اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے گا، یا کہہ لیجئے کہ پورا کیا جائے گا. اگر ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت چاہتے ہیں، ہم نبی کے پڑوسی بننا چاہتے ہیں، ہمسائیگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کثرت سے نماز پڑھنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے وضو اور آپ کی حاجت کا پانی لے کر آتا تھا، تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مانگنا ہو مجھ سے مانگو. میں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کی مرافقت چاہتا ہوں. قال وغیر ذلک، آپ نے فرمایا اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، بس یہی ہے. قال فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے اوپر کثرت سجدہ کو لازم کر کے میری مدد کرو. یعنی میرا ساتھ چاہتے ہو تو کثرت سے سجدہ کرو، یعنی نماز پڑھو، کثرت سے نمازوں کا اہتمام کرو، تو پھر میرا ساتھ مل جائے گا. اسی طرح سے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جو اچھے اخلاق والے لوگ ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، جیسا کہ عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الا اخبرکم باحبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں جو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور بروز قیامت میرے قریب تر ہوگا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خاموش رہے تو آپ نے یہی بات 3 بار دہرائی. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی ضرور بتلائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنکم خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. یہ مسند احمد کی روایت ہے اور اس کی اسناد حسن ہے، اور اس سے پہلے والی روایت کثرت سجود والی روایت یہ صحیح مسلم کی ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنا اخلاق بھی بنانا چاہیے. آج سماج اور معاشرے میں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ یہی ہے، اخلاق نہیں ہے لوگوں کے پاس، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگوں سے الجھنا، گالی دینا، برا بھلا کہنا. اخلاق کے معاملے میں مسلمان بڑی پستی کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے ہمیں اپنا اخلاق سدھارنا چاہیے، اپنا اخلاق بنانا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے تو ہمیں اپنا اخلاق بنانا چاہیے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پانے والے لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو کسی یتیم کی کفالت کرتے ہیں. یتیم کی کفالت کرنا چاہیے. آج اس کی طرف بھی لوگ دھیان نہیں دیتے. کسی گاؤں میں، کسی محلے میں، کسی جگہ یتیم ہیں تو لوگ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. کبھی کسی وقت اگر کھانا دے دیے تو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر دیے. نہیں، اس کی پوری کفالت کرنا چاہیے. اس کے پڑھنے لکھنے کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے رہنے سہنے کا، سب چیزوں کا انتظام کرنا چاہیے. سیدنا سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. صحابی اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَ وَالْأُسْتَ وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی، یعنی یہ دونوں انگلی ہے،
انگلی سے اشارہ کیا اور ان دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ رکھی، یعنی اس طرح سے قیامت کے دن قریب ہوں گے۔ تو اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہیے، قربت چاہیے کل قیامت کو روز، تو ہمیں یتیم کی کفالت کرنا چاہیے، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح سے بیٹیوں کی جو تربیت کرتے ہیں، اچھی تربیت کرنے والے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ، جس شخص نے 2 بیٹیوں کی بلوغت کو پہنچنے تک پرورش اور تربیت کی، اور وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ، اور ساتھ آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملایا، یعنی دونوں ساتھ میں ہوں گے، دونوں انگلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے سے ملایا اور کہا کہ اس طریقے سے کل قیامت کے روز ہوں گے۔ تو ہمیں اپنی بیٹیوں کی بھی صحیح تربیت کرنی چاہیے۔ آج لوگ بیٹیوں کی تربیت یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کالج سے پڑھ لے، ہائی اسکول انٹر یا بی اے کر لے تو ہم نے تربیت کر دی۔ بیٹی کی ایسی تربیت کریں کہ وہ اسلام پسند ہو جائے، اسلام پر چلنے والی ہو جائے، بے پردگی سے دور رہے، اور غیر محرم مردوں سے بات نہ کرنے والی ہو، شرم و حیا والی ہو، عزت نفس کا خیال رکھنے والی ہو، نمازوں کا اہتمام کرنے والی ہو، اپنے اس کے اوپر جو حقوق ہیں اس کے ادا کرنے والی ہو۔ اگر اس طریقے سے آپ نے اس کی تربیت کی تو پھر کل آپ نبی کے ساتھ ہوں گے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كانت له 3 بنات فصبر عليهن فأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن لهن حجابا من النار، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے، انہیں اپنی استطاعت کے مطابق کھلائے پلائے اور پہنائے، تو وہ اس کے لیے روز قیامت پردہ ہوں گی، یعنی جہنم کی آگ کے درمیان پردہ بن کر کے حل ہو جائیں گی۔ تو یہ بھی ایک فائدہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ملے گا، قربت بھی ملے گی، اور دوسرے یہ کہ یہ بیٹیاں اپنے باپ کو جہنم کے درمیان جہنم میں جانے سے روک دیں گی، حائل ہو جائیں گی، پردہ بن جائیں گی، یعنی اس آدمی کو جہنم سے بچا لیں گی۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، بیٹیوں کی تربیت بھی بڑی اہم چیز ہے، اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ بعض لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور بوجھ اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے نے ایسا کر دیا ہے کہ بیٹی کی شادی ہو تو آپ 200 300 500 باراتی بلائیے، باراتیوں کا الگ سے کھانا رکھیے، اور پھر جہیز میں گاڑی گھوڑا دیجیے، ہر چیز طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ تو باپ کہاں سے دے گا؟ کمزور آدمی کہاں سے دے گا؟ یا تو پھر وہ گھر بیچے، یا زمین بیچے، یا جو اس کی پونجی ہے جس کو اس نے رکھا ہے کسی ضرورت کے لیے، اس کو لگا دے۔ بعض لوگ حج کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، جب پیسہ ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ بیٹی کی شادی کرنا، اس میں جہیز مانگ رہے ہیں، یہ مانگ رہے ہیں، پیسہ مانگ رہے ہیں، گاڑی مانگ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس وجہ سے لوگ لڑکیوں کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یہ تو ہماری آپ کی غلطی ہے کہ ہم اس طرح کا سماج بنا ڈالے ہیں کہ شادی بیاہ میں لڑکے کو ہر چیز لڑکی سے چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی لڑکیوں کی صحیح ڈھنگ سے تربیت کرے گا، انشاءاللہ وہ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح سے ہمیں نبی کی رفاقت چاہیے تو اس کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت عطا فرمائے۔ برابر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں داخلہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔